بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر جیلانی۔ آج دیکھیں گے کہ ہارمونز کیا ہوتی ہیں، خواتین میں خاص طور پہ ہارمونز کا توازن خراب ہونے کی کیا علامات ہیں، اور کس طرح طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں کر کے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہارمونز کیا ہوتی ہیں؟ ہارمونز ان کیمیکلز کو کہتے ہیں جو میسنجرز کے طور پر کام کرتی ہیں، یعنی پیغامبر کے طور پر کام کرتی ہیں۔ یہ جسم کے سیلز یا خلیوں کو پیغام پہنچاتی ہیں، انہیں بتاتی ہیں کہ انہیں کس وقت کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ مثال طور پہ آپ نے انسولین کے بارے میں سنا ہوگا۔ انسولین بھی ایک ہارمون ہے۔ یہ جب آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں یا کاربوہائیڈریٹ جب خاص طور پہ آپ لیتے ہیں کسی بھی قسم کی، تو اس سے جسم میں شوگر بنتی ہے۔ شوگر اصل میں گلوکوز بنتا ہے، تو انسولین گلوکوز کو کنٹرول کرتی ہے، جسے عام طور پہ لوگ ویسے شوگر کہتے ہیں۔ اگر انسولین کا توازن بگڑ جائے یا یہ صحیح طرح سے کام نہ کر سکے یا نہ کرے، تو اس کی وجہ سے ذیابیطس بیماری جسے کہتے ہیں یا ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ جس میں انسانی میں تقریباً 50 کے قریب ہارمونز ہیں جن کا اخراج مختلف غدود سے ہوتا ہے۔ ہارمونز کی خرابیاں مردوں اور عورتوں دونوں میں ہو سکتی ہیں، لیکن خواتین میں جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں، مثلاً زچگی ہے، حیض اور بندش حیض وغیرہ کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ، پریشانی، جنک فوڈز وغیرہ کا کھانا، مانع حمل ادویات کے استعمال کی وجہ سے بھی ہارمونز کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ ہارمونز کے توازن کے بگڑنے کو یا عدم توازن کو انگریزی میں ہارمونل امبیلنس کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مختلف قسم کی علامات اور بیماریاں واقع ہو سکتی ہیں۔ یہاں آپ سے 12 ایسی علامات پر بات کریں گے جو عام طور پر زیادہ تر دیکھنے میں آتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی علامت ہے ایک دم سے گرمی لگنا، تپش محسوس ہونا، یا گرمی کی لپٹیں لگنا جسے کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے ہاٹ فلیشز کہتے ہیں۔ گرمی زیادہ تر جسم کے اوپری حصے میں لگتی ہے، چہرے اور گردن کی طرف۔ چہرہ بعض دفعہ گرمی سے لال ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے۔ ہاٹ فلیشز یا گرمی کا ایک دم سے لگنا ایسٹروجن ہارمون کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے تھائرائیڈ گلینڈ کی یعنی گلے کی غدود کی شکایت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ علامت عام طور پر ان خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے جو مانع حمل ادویات کا استعمال کرتی ہیں یا پھر بندش حیض کی عمر کو یعنی مینوپاز کی عمر کو پہنچ چکی ہوں۔ دوسری علامت ہے خیالات کی بھرمار، خاص طور پر سوتے وقت۔ ہر وقت خیال آتا رہتا ہے، دماغ میں خیالات گردش کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ کورٹیزول ہارمون میں زیادتی ہے۔ کورٹیزول ایڈرینل گلینڈ سے بنتا ہے۔ یہ ذہنی پریشانی اور دباؤ میں اضافہ کرتا ہے۔ زیادہ چائے یا کافی وغیرہ پینے سے یا کیفین والی چیزیں لینے سے، خاص طور پر بہت زیادہ ایکسرسائز یعنی اوور ایکسرسائز کرنے سے، یا کمپیوٹر پر کام کرنے سے، یا ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے، ایون موبائل فون وغیرہ زیادہ دیکھنے سے بھی کورٹیزول میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری علامت ہے فرج میں خشکی اور جنسی خواہش میں کمی یا اس کا ختم ہو جانا، خاص طور پر مینوپاز کے بعد۔ اس کی وجہ ایسٹروجن ہارمون کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹوسٹرون ہارمون کی کمی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جنسی صحت کے لیے دونوں ہارمونز کا توازن میں ہونا، ایک خاص بیلنس میں ہونا ضروری ہے۔ پانچویں علامت ہے بالوں کا گرنا اور چہرے پر کیل، مہاسے وغیرہ۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے بال گرنے لگے ہیں، خاص طور پر جہاں سے مانگ نکالی جاتی ہے، یا نہاتے وقت بال گچھوں کی طرح گرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اینڈروجن ہارمون کی یا ایسٹروجن ہارمون کی کمی، یعنی اینڈروجن یا ایسٹروجن دونوں ہارمونز کی کمی ہو سکتی ہے۔ ان کی کمی کی وجہ سے چہرے پر چکناہٹ بھی آ جاتی ہے، جسے آئلی اسکن کہتے ہیں، اور آئلی اسکن کی وجہ سے کیل، مہاسے یا دانے وغیرہ بھی نکلنے لگتے ہیں۔ چھٹی علامت ہے حیض میں بے قاعدگی۔ حیض کی سائیکل عام طور پر 28 دن بنتی ہے، لیکن بعض خواتین میں یہ 21 سے 40 دن تک بھی جا سکتی ہے۔ حیض میں بہت زیادہ بے قاعدگی کا ہونا یا ایک دم سے شروع ہونا یا بند ہو جانا ایسٹروجن ہارمون کی توازن میں خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسٹروجن خواتین کی خاص ہارمون ہے۔ اس کی خرابی کی وجہ سے کئی قسم کی مختلف بیماریاں اور علامات پیدا ہوتی ہیں۔ ساتویں علامت ہے چھاتی میں چھونے سے درد محسوس ہونا۔ اگر جسم میں ایسٹروجن ہارمون کی مقدار زیادہ بڑھ جائے تو چھاتیوں میں سوجن ہو سکتی ہے، چھونے سے درد کا احساس یا بھاری پن محسوس ہو سکتا ہے، خاص طور پر حیض سے پہلے۔ آٹھویں علامت ہے بھووں کے آئی بروز کے بال گرنا، یعنی بھووں کے کناروں سے بالوں کا جھڑنا،
جس کی وجہ سے بھویں باریک ہونے لگتی ہیں، پتلی ہونے لگتی ہیں۔ یہ تھائرائڈ گلینڈ یعنی گلے کے غدود کی خرابی کی ایک بہت ہی اہم امپورٹنٹ سمٹم ہے، نشانی ہے۔ تھائرائڈ گلینڈ T3 اور T4 نامی ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ بھووں کے بال ان کی کمی کی وجہ سے گرتے ہیں۔ ان کی کمی کو ہائپو تھائرائڈزم کہتے ہیں اور اس کی زیادتی کو ہائپر تھائرائڈزم کہتے ہیں۔ ہائپو تھائرائڈزم یعنی کمی کی وجہ سے ڈپریشن، جلد کی خشکی اور قبض وغیرہ کی شکایت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ عام طور پر جگر، پتے میں خرابی یا ایسٹروجن ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اصل میں یہ تمام ہارمونز ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں، ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اس لیے ایک میں خرابی دوسرے میں بھی خرابی پیدا کر سکتی ہے۔ نویں علامت ہے ویریکوز وینز یعنی پاؤں میں وریدوں کا گچھا بن جانا۔ اگر آپ پاؤں پہ نیلی یا جامنی رنگ کی وریدوں کا یا وینز کا ابھرا ہوا سا گچھا نظر آئے تو یہ ویریکوز وینز کی علامت ہے۔ یہ بھی ایسٹروجن ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسی خواتین کا نچلا دھڑ یعنی کولہوں اور رانوں والا حصہ کچھ ذرا زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ 10ویں علامت ہے چہرے پر بالوں کا اگنا۔ عورتوں کے چہروں پر مردوں کی طرح بال اینڈروجن ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے اگنے لگتے ہیں۔ آواز بھی کچھ بھاری ہو جاتی ہے۔ اینڈروجن ایک مردانہ ہارمون ہے جبکہ ایسٹروجن ایک زنانہ فیمیل ہارمون ہے۔ یہ دونوں ہارمونز عورتوں اور مردوں دونوں میں ہوتے ہیں اور ایک خاص تناسب سے پائے جاتے ہیں۔ ان کے توازن سے مختلف عدم توازن سے یا بڑھنے سے یا کمی سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ 11ویں علامت ہے مہکے و مس سے، اسکن ٹیگس اور واٹس۔ نئی تحقیق کے مطابق اگر جلد پر نئے مہکوں یا مسوں کا گچھا سا بننے لگے، زیادہ جو ہے گردن کی طرف یا بغل میں یا مختلف جوڑوں کے گرد، تو اس کی وجہ ایسٹروجن یا انسولین ہارمون کا اجتماع ہو سکتا ہے جو جلد کے خلیے بنانے کی رفتار تیز کر دیتا ہے۔ ایک ہی جگہ پر جب بہت زیادہ سیل جمع ہونے لگتے ہیں تو وہ مہکے یا مسے بن جاتے ہیں۔ 12ویں علامت ہے بار بار بیمار پڑنا، ہر تھوڑے دن بعد نزلہ، زکام، کھانسی یا بخار وغیرہ کا ہونا۔ یہ عام طور پر کورٹیزول ہارمون کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کورٹیزول جسم میں سوزش دور کرتا ہے، پھیپھڑوں اور قوت مدافعت کو طاقت دیتا ہے۔ اس میں کمی کی وجہ سے قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے جس کے نتیجے میں انسان بار بار بیمار پڑنے لگتا ہے۔ ان علامات کو جاننے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ علامت آپ میں موجود ہیں تو بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنا ہارمونل لیولز کا ٹیسٹ کروا لیں۔ اب سوال ہے کہ ان علامات پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے یا ہارمون کے توازن کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنی طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے آپ سب جانتے ہوں گے، کھانے پینے میں تبدیلی کرنا ہوگی۔ میٹھا اور کاربوہائیڈریٹ کھانا یا تو چھوڑ دیں یا بالکل ہی کم کر دیں۔ کاربوہائیڈریٹ میں خاص طور پر آٹے والی روٹی اور چاول، آلو وغیرہ اس قسم کی چیزیں، اس کے بجائے ایسی غذائیں استعمال کریں جن میں معدنیات یعنی منرلز زیادہ ہوں اور جو جگر کے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ مثلا منرلز کے لیے مچھلی ہے، بادام ہے، اخروٹ ہے، خربوز کے بیج یا ایووکاڈو وغیرہ ہیں۔ ان میں ٹریس منرلز پائے جاتے ہیں جو غدود کی صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ پھر جگر کی صحت کے لیے آپ ہری پتوں والی سبزیاں، خمیری کرم کلا، گاجر، نیبو، ادرک، لہسن وغیرہ کا استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیں۔ دوسرے، روزانہ 10,000 انٹرنیشنل یونٹس والی وائٹامن D3 اور 100 مائکرو گرام والی وائٹامن K2 کھانا شروع کر دیں۔ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کھائیں، ایسے نہ کھائیں، لیکن یہ کھا سکتے ہیں آپ۔ یہ غدود میں سوزش کم کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں۔ تیسرے، روزے رکھنا شروع کر دیں۔ آج کل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پر بہت کام ہو رہا ہے، لوگ طرح طرح کے طریقے بتا رہے ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ کم از کم 18 گھنٹے کا روزہ ہونا چاہیے، مطلب 24 گھنٹوں میں سے 6 گھنٹے آپ چاہیں تو کھائے پئیں اور پھر 18 گھنٹے نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پئیں۔ چوتھے، روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ چہل قدمی یا کسی بھی قسم کی ورزش ضرور کیا کریں۔ ٹہلنے یا ورزش کرنے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے تو کورٹیزول لیول بھی بہتر ہوتا ہے، اسٹریس میں کمی آتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی وائٹامنز اور نیوٹراسیوٹیکل سپلیمنٹس ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ ان پر پھر کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے مشوروں سے ضرور آگاہ کریں۔
نیوٹراسیوٹیکلس کے فوائد اور صحت و تندرستی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔